کیا چلا؟ امام حسین نے یزید کی بیعت اس لیے نہیں کی کہ یزید شرابی تھا، نماز چھوڑتا تھا، اور کرنا شراب پیتا تھا، وہ نماز چھوڑتا تھا، شرابی کے ساتھ نہیں گئے، بے نمازی کے ساتھ نہیں گئے، اور جب ساتھ نہیں گئے تو حال یہ ہوا کربلا میں اپنے بھائیوں کی قربانی دی، بھتیجوں کی قربانی دی، بھانجوں کی قربانی دی، اپنے بیٹوں کی قربانی دی، خود اپنے قربانی دے دی، مگر کہا میں سب دے سکتا ہوں مگر بے نمازی کا ساتھ نہیں دے سکتا، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سب دے سکتا ہوں مگر شرابی کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا۔ جو حسین دنیا میں ایک شرابی کو پسند نہیں کرتا ہے، جو حسین دنیا میں ایک بے نمازی کو پسند نہیں کرتا ہے اور اس سے دوری کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے، ذرا غور کرو وہ حسین کیا قیامت میں شرابی کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا؟ وہ حسین قیامت میں بے نمازی کے ساتھ کھڑے ہوں گے نہیں کھڑے ہوں گے؟ تو میرے نوجوانوں، جو لوگ بھی بدقسمتی سے شراب پیتے ہیں، خدا حسین کا نام لے کے شراب پیتے ہو، شرم کرو، حسین بھی کہتے ہو، حسین کا نام بھی لگاتے ہو اور شراب بھی پیتے ہو، یہ کیسی بے غیرتی ہے؟ وہ حسین جو شراب پینے والے سے اتنی نفرت کرتا ہے، اتنی نفرت کرتا ہے، سب کچھ قربان کر دیا مگر ساتھ نہ کھڑا ہوا، تم بھی شراب پی کر کے یہ کیسے سوچتے ہو ہمارا یہ حسین کرنا کامیابی دی؟ بہت اچھے بہت اچھے۔ جو لوگ شراب پیتے ہیں یاد رکھیں، وہ صرف شراب نہیں پیتے، میرے اوقات پیشاب پیتے ہیں، گو کھاتے ہیں، اس لیے یہ کہہ رہا ہوں شراب نجس ہے، میرے بھائی بندو، شراب نجس ہے، نجس ہے، ناپاک، اور پیشاب نجس ہے، ناپاک ہے، پاخانہ ناپاک ہے اور شراب بھی ناپاک ہے۔ تو جیسے شراب پینا ہے، ایسے پاخانہ کھانا ہے، ایسے پیشاب پینا ہے، تو کیسے مسلمان ہیں جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اپنے کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں اور شراب بھی پیتے ہیں؟ خدا را اگر حسین کا نام لیتے ہو نا، حسین کو اپنے ساتھ دیکھنا چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو قیامت میں امام علی مقام ہم گنہگاروں کی شفاعت فرمائے، ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر کے ہماری مدد فرمائے، تو خدا را شراب کو مکمل طور سے اب تک غلطی ہوئی ہے مگر اب غلطی نہیں ہوگی، اب تک ہم نے نمازیں چھوڑی ہے، غلطی ہوئی، یہ بدنصیبی یا کم نصیبی بھی، انشاءاللہ اب نمازیں نہیں چھوڑی۔ جب تک آپ کے گاؤں میں مسجد نہیں بن پاتی، آپ دوری کی وجہ سے نہیں جا پاتے ہیں، تو ہماری شریعت میں تنگ نہیں، ہماری شریعت نے فرمایا ہے جعلت لکم الارض تمہارے لیے زمین مسجد بنا دی گئی ہے۔ جب تک قلعے میں کہوں گا اگر دور ہے تو ہر گھر مسجد ہو جائے، ہر گھر میں مرد ہے تو نماز پڑھے، عورت ہے تو نماز پڑھے، سب کے سب نماز پڑھو، انشاءاللہ نماز سے تمہارا چہرہ تو نورانی ہوگا، ساتھ میں گھروں سے بلائیں ہو جائے، پھر تم یہ نہیں چلاؤ گے گھر میں آپ ہیں، گھر میں پریشانیاں ہیں، گھر میں بیمار ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے، علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کی 3 باتوں پر تربیت، 3 باتیں سکھاؤ، ادھر ہوئے نا، اب ان کو آپ پالتے ہیں، پوچھتے ہیں، ماں انہیں دودھ پلاتی ہے، کھانا کرتی ہے، تھکیاں دے کے سلاتی ہے، یہ طریقہ آگے بڑھنا ہے تو سرکار نے فرمایا 3 باتوں پر اپنے بچوں کی تربیت۔ ایک بات اللہ کے رسول کی محبت، بہت اچھے، دوسری بات سرکار کے آل پاک کی محبت، سرکار کے گھر والوں کی محبت،
اور تیسری چیز ہے تلاوت قرآن، قرآن کی تلاوت پر ان کی تربیت کی۔ اس کا مطلب کیا کہ ہمیں اپنے بچے کو اگر بڑھانا ہے، جوانی کی طرف لے جانا ہے، تو ہر لمحہ اسے قرآن پر تربیت کرنا ہے۔ 3 باتیں سکھا دو، اللہ کے رسول کی محبت، ان کے آل پاک کی محبت، آل رسول کی محبت، سیدوں کی محبت، انہیں بتا دو۔ یعنی بچہ جب بڑا ہو رہا ہو نا، گھر میں جب بیٹھو تو بچوں کے سامنے گانے مت سنو، گانے مت سناؤ، ٹک ٹاک مت دیکھو، لطیفے مت سناؤ، موبائل پہ خرافات مت دیکھو۔ گھر میں بیٹھو تو بچوں کو مصطفیٰ کی باتیں سناؤ، مصطفیٰ کے کارنامے بتاؤ، مصطفیٰ کے طریقے بتاؤ، مصطفیٰ کے فرمان سناؤ۔ گھر میں بیٹھو تو مصطفیٰ کا ادب بتاؤ، مصطفیٰ کا پیار بتاؤ، مصطفیٰ کی شان بتاؤ، مصطفیٰ کی عظمتیں سناؤ۔ تمہارا بچہ جتنا بڑا ہوگا وہ بڑا ہوتا جائے گا، اس کی گھنٹی میں مصطفیٰ کی محبت، مصطفیٰ کی عظمتیں اترتی چلی جائے گی۔ جب تمہارا بیٹا جوان ہوگا تو صرف جوان نہیں ہوگا، وہ تیسری ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نبی کا پیار۔ اور اس کا بڑا فائدہ یہ تو کہ جو خبیث وہابی لوگ ان کو سکرا لیتے ہیں نا، سنیوں کو سکرا لیتے ہیں، جب آپ کی بھکتی میں پیار ہوگا، مصطفیٰ کی محبت ہوگی، تو اگر کوئی نالائق، کوئی خبیث آپ کے ہاتھ آپ کو اپنے قبضے میں لینا چاہے گا، تو آپ جیسے دیکھو گے یہ قبضے میں لینے کی کوشش کر رہا ہے، لاہور پڑھنا شروع کر لو گے، کہو گے میں تو مصطفیٰ کے پیار کے ساتھ جوان ہوا ہوں، مصطفیٰ کی محبت کے ساتھ میں نے تربیت پائی ہے، مصطفیٰ کے پیار میرے دل کے اندر بسا ہوا ہے۔ اے خبیث، تو مصطفیٰ سے مجھے دور کرنا چاہتا ہے، میرا تو عقیدہ ہے سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا، سمجھیے جسے اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا، سمجھیے جسے اونچے سے اونچا ماشاءاللہ۔ کہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں تو کوئی خبیث نہیں۔ اور دوسرا، مصطفیٰ کے آل پاک کی محبت سکھاؤ، سیدوں سے پیار کرو، اتنا پیار کرو، اتنا پیار کرو کہ اللہ توفیق دے اپنے بچوں کو بعد میں کھلاؤ، مصطفیٰ کی بات کو پہلے کھلاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور تیسری چیز قرآن پاک سکھاؤ۔ آج حال یہ ہوتا ہے کہ گاؤں میں کانفرنس کرنے کے لیے تو چلتا بہت جمع اتفاق سے کانفرنس میں، لیکن کانفرنس کے نام پر جیب میں پیسے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے مسلمانوں کے پاس پیسے نہیں، شادیوں میں، ڈھول تماشوں میں، بے جا خرچوں میں پڑھنا ہو تو ان کے پاس بڑی دولت ہے، لیکن اگر دین پڑھانا ہو، دین سکھانا ہو تو ایک مولوی کو 3000 میں تلاش کرتے ہیں، 4000 میں تلاش کرتے ہیں، 5000 میں تلاش کرتے ہیں۔ یاد رکھو بھٹے والا مزدور بھی آج 5000 میں نہیں ملتا ہے، تو آپ اچھا مولوی 5000 میں کیسے ملتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے بچوں کا مستقبل بنے، بچے مسلمان پیدا ہوئے ہیں تو آخر تک مسلمان رہے، تو اچھے پیسے خرچہ کرو، معتبر عالم، قیمتی عالم رکھو، اچھا حافظ قرآن رکھو، اور رکھنے کے بعد اپنے بچوں کو مخارج اور صحت کے ساتھ قرآن پڑھاؤ، حافظ قرآن کو رکھو، اچھی تنخواہیں دو، اتنی تنخواہ دو، اتنی تنخواہ دو، اتنا پیار دو، اتنی محبت دو کہ آپ کے گاؤں سے جانے کی فکر ہی کریں، بہت اچھے بہت اچھے۔ کبھی سوچے بھی نہیں گاؤں سے، تو پھر آپ کے بچوں کا مستقبل بڑھے گا۔ یہ کربلا کا پیغام ہے۔ اب ایک پیغام اور دے کے بات ختم کر دیں۔ امام حسین کس کی اولاد؟ حضرت علی کے بیٹے
حضرت فاطمہ کی نور نظر ہے، امام اس لیے بات پیدا بنا۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک بڑی قیمتی دولت فنا ہو گئی، ختم ہو گئی، وہ حیا کی دولت، حیا کی دولت ختم۔ مردوں میں حیا ہے، عورتوں میں حیا ہے، اور یہ حیا اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سرکار نے صحابہ سے پوچھا کہ سب سے بہتر چیز عورت کے لیے کیا ہے؟ سب سے بہتر۔ تو صحابہ سوچنے لگے، کوئی کیا سمجھنے لگا، کوئی کیا سمجھنے لگا۔ حضرت علی وہاں سے اٹھے اور گھر گئے، اپنی بیوی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا، امام حسین وہاں گئے اور پوچھا ایو شیء خیر للنساء، عورتوں کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ اور کیجئے، عورتوں کے لیے سب سے بہتر کان کا جھومر نہیں، گلے کا سونے کا ہار نہیں ہے، 2-4 ہزار کا قیمتی کپڑا نہیں ہے، بالوں کا سر سے لے کر پاؤں تک ہونا یہ قیمتی نہیں ہے، عورتوں کا چہرہ خوبصورت ہونا یہ سب سے قیمتی نہیں ہے، سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا سب سے بہتر چیز عورت کے لیے یہ ہے کہ اسے کوئی مرد نہ دیکھے اور وہ کسی مرد کو نہ دیکھے۔ کیا فرمایا؟ نہ کوئی مرد عورت کو دیکھے، اجنبی عورت کو، اور نہ کوئی اجنبی عورت کسی اجنبی مرد کو دیکھے، یہ اس کے لیے سب سے قیمتی بات ہے۔ حضرت علی لوٹ کر کے آئے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ، میں نے آپ کی بیٹی اپنے خاتون سے پوچھا، اپنی بیوی سے پوچھا ہے، حسنین کی ماں سے پوچھا ہے، آپ بتائیں عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا ہے کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ عورت کو مرد نہ دیکھیں، مردوں پر عورتوں کی نگاہ نہ پڑے، یہ سب سے بہتر ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہاں ہاں وہ میری بیٹی ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ مصطفیٰ کی اولاد ہے، اس سے یہی امید تھی، اس کا یہی جواب سے پانے کو امید تھی۔ سنو سنو، میرے آقا نے تائید فرما دی، حضرت فاطمہ کے جواب سے ہمیں مل گیا۔ عورتوں کے لیے سب سے قیمتی چیز قیمتی لباس نہیں ہے، قیمتی چیز قیمتی کپڑے نہیں ہے، بہتر چیز ہار نہیں ہے، بہترین چیز اس کے لیے میک اپ نہیں ہے، سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ عورتیں مردوں سے بچیں، مردوں سے نگاہ دوچار نہ کریں، مردوں کے سامنے کھلا نچ مگر آج کیا ہوتا ہے؟ عام طور سے تو عورتیں کسی طرح سے عام جاتوں جاتی ہیں، مگر جب شادی بھی آتا ہوتا ہے نا تو بوڑھیاں بھی پورے میک اپ کے ساتھ پنڈال میں آتی ہیں، ان کے سمے میں دوپٹہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب کیا بتائیں بچی ہماری بگڑ گئی، مولانا صاحب کیا بتائیں بیٹا ہمارا بگڑ گیا، بات نہیں مانتا۔ ایک آپ کو جواب دیتا ہوں اور آپ غور کریں گے تو اس نے آپ کو جواب بہت بڑا ملے گا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں سرکار نے فرمایا ہے کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ ہے۔ یہ فاطمہ نام کیوں پڑا ہے؟ اس لیے کہ جو فاطمہ سے پیار کرے گا وہ جہنم سے بچ جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد سرکار نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا میری بیٹی فاطمہ نے احسنت فرجہا، اپنے
عفت کی حفاظت کی، اپنی عزت کی حفاظت کی، اپنے حیا کی حفاظت کی، اپنے شرم کی حفاظت کی، حرم اللہ ذریتہ النار، تو اللہ نے فاطمہ کی اولاد کو جہنم پر حرام کر دیا۔ کیا مطلب ہوا؟ ماں نے، فاطمہ ماں ہے، ان کی اولاد پر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا۔ ماں اتنے عزت دار ہو، ماں غیرت مند ہو تو ماں کا مقام تو بلند ہوتا ہی ہے، ماں کی عظمتیں بڑھتی ہے، لیکن اگر ماں باپ عزت دار ہو، ماں باپ حیا دار ہو، ماں عزت والی ہو، ماں عصمت کی حفاظت کرتی ہو، تو خدا کی قسم اس ماں کے صدقے میں جو اولادیں ہوں گی، اولادوں کی عزتیں بھی دنیا میں محفوظ رہے گی، اور انشاءاللہ قیامت میں ان ماؤں کے صدقے اولاد بھی جہنم سے آزاد کر دیں۔ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ آپ کی اولاد اچھی رہے تو خدا ہمیں ماں بہن بیٹیوں سے گزارش ہے یہ پردے کریں، حیا کریں، غیر مردوں کے سامنے یوں بیٹھ کر کے دن بھر باتیں نہ کریں۔ گاؤں دیہات میں ہوتا جہاں بیٹھ گئے بوڑھے مرد، بوڑھے عورتیں، بوڑھے مرد وہ سمجھتے ہمارے لیے قلم اٹھا لیا گیا ہے، وہ جہاں بیٹھے ہنسی کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ عورت بوڑھی ہو، عورت جوان ہو، کوئی بھی ہو، اسے ہر وقت پردہ چاہیے، اپنے گھروں میں رہے، پردے کے ساتھ رہے، عزتوں کی حفاظت کرے، انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بہت پیارا ہو جائے گا، سنتوں بھرا ہو جائے گا، حیادار ہو جائے گا، اور پھر آخرت میں اس شان سے ہمارا استقبال ہوگا کہ آپ محسوس بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت فاطمہ نے دنیا میں حفاظت کی، جانتے ہیں کیا مقام ملا ان کو؟ حدیث میں قیامت میں اعلان ہوگا یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم، اے محشر والو اپنے سروں کو جھکا لو۔ کیا وجہ ہے سروں کو جھکا لے؟ تو اعلان ہوگا، سنو سنو، محمد کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا تم صراط سے گزرنے والی ہے، اس لیے تم لوگ اپنی نگاہیں جھکا لو۔ پھر حضرت فاطمہ 70,000 بڑی آنکھوں والی حوروں کے سجرم میں اس سے گزر کر کے جائیں گے، جنت کی طرف سفر ہوگا۔ پتہ چلا اگر دنیا میں آدمی عزت کی حفاظت کرے، عصمت کی حفاظت کرے، اپنے حیا کی حفاظت کرے تو اللہ دنیا میں عزت دیتا ہے اور قیامت میں اسے عزت دیتا ہے۔ آج کا یہ پیغام ہمارا ہے، حسینی بنی ہو، امام حسین کے پیغام پہ عمل کرو۔ ماں بہن بیٹیاں اپنے حیا کی حفاظت کریں۔ ہمارے نوجوان یہ جو بھی ہے سب سے گزارش ہے کہ مسجد نہ جا سکتے ہو اپنے گھر میں، مسجد دور ہے تو اگر مسجد قریب ہے، اگر دوسرے گاؤں میں کبھی گاؤں میں ملے ہو جائے تو پتہ نہیں ہے، گاؤں ملا ہو تو بغل میں ہوگا تو مسجد جاؤ، مسجد نہیں جا سکتے تو اپنے گھر میں یاد رکھو، آج سے وعدہ کرو، عہد کر لو، دل میں سوچ لو، ہم کو دیکھ کے اپنے دل میں وعدہ کر لو کہ انشاءاللہ پانچوں وقت نماز ہم گھر میں پڑھیں گے۔ آپ کہو گے نا تو آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی نمازی ہو جائیں گے، آپ کو کہنا نہیں پڑے گا۔ اور جب بچہ نمازی ہوگا، نیک ہوگا تو بعد میں جب آپ بوڑھے ہوں گے تو جوتا نہیں مارے گا، لات نہیں مارے گا، لاٹھی نہیں چلائے گا، بلکہ وہ پیار کرے گا۔ میرے باپ نے مجھے اللہ کی حضور جھکنا سکھایا ہے تو میں اپنے باپ کے سامنے ادب کے ساتھ جھکا رہوں گا، میں اپنے باپ کے سامنے غلط جملے ادا نہیں کروں گا۔ 5 وقت کی نماز پڑھو اور ماں بہن بیٹیاں بھی گھروں میں نماز پڑھیں، اور جلسے کے ذمہ داروں سے خاص گزارش ہے کہ جلسوں کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ کچھ دین سیکھ لیں۔ تو خدا را آپ سب کی ذمہ داری پہلے ہے کہ آپ سب نے جلسے کا انتظام کیا، پیسے خرچہ کیے تو 5 وقت نماز پڑھنا شروع کر دے۔ ماں بہن بیٹیاں بھی پڑھیں۔ ایک مسئلہ سے بتا کے بات ختم کر دوں، گاؤں میں ہوتا ہے لوگ چڈی پہن کے نل میں نہانے آتے ہیں، چڈی پہن کے میں دیکھا تھا آگے بڑھ کر لڑکا اس کے پیر کی آنکھ یہ یہاں سے اوپر کھولنا دکھانا حرام ہے، اس لیے اگر آپ کو باہر نہانے کی ضرورت ہو تو لنگی باندھ کے نہایا کرو، چڈی پہن کے ٹہلنا
چمڑی اندر ویئر پہن کر کے نہ گھومے ٹہلے، اپنے ماں بہن بیٹیوں سے حیا کریں۔ آخری بات تھی اللہ تبارک و تعالی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت سے ایک آخری بات آپ سنیں، میں نے ویسے ذکر کیا ہے جو میں گزارش کرتا ہوں، آپ مدرسے کا مطلب جانتے ہیں؟ مدرسہ کا مطلب ہوتا ہے درس لینے کی جگہ، جہاں بچے پڑھیں اس کو مدرسہ۔ ہر گھر میں آپ قرآن نہیں سکھا سکتے کیونکہ ہر آدمی قرآن نہیں ہوتی، تو گھر میں قرآن سکھا نہیں سکتے، آپ نماز روزے کا طریقہ گھر میں کھانا نہیں سکتے۔ اسی طرح سے باپ نہیں جانتا ہے کہ بیٹے کو میں کیسے بتاؤں کہ باپ کا ادب کیا ہے، ماں نہیں جانتی ہے کہ ماں کا ادب کیا ہے، اللہ اس کے رسول کے احکام کیا ہیں، یہ کون بتاتا ہے؟ مدرسہ۔ کون بتاتا ہے؟ مدرسہ۔ مدرسے ہمارے دین کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جیسے یہ ریڑھ کی ہڈی ہے نا، اگر یہ کمزور ہو جائے تو پورا جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ اب مدرسے اگر ٹوٹ جائیں تو صرف مدرسہ نہیں ٹوٹا، دین ٹوٹ گیا، ہم سب کی کمر ٹوٹ گئی۔ آج تو دوسرے لوگ مدرسے بند کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں مدرسے ہیں تو دین ہے، مدرسے نہیں رہیں گے تو دین نہیں رہے گا، مدرسے نہیں رہیں گے تو کوئی اللہ کو پر ایمان لانا کیسا ہے، رسول اللہ کو ماننا کیسا ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے مدرسے بند کرنے کی کوشش کریں، اور ان سے بڑی نادانی ہمارے مسلمان بھائی کر رہے ہیں۔ کوئی آپس کی کھینچا تانی سے مدرسے بند کر رہا ہے، کوئی بھائی بھائی کے جھگڑے سے مدرسہ بند کر رہا ہے، کوئی محلے محلے کے جھگڑے سے مدرسہ بند کر رہا ہے۔ میں خدا را آپ سے کہوں گا، کربلا نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، بھائی بھائی کا پیار کیا ہوتا ہے، بہن بھائی کا پیار کیا ہوتا ہے، بھائی بیٹے کا پیار کیا ہوتا ہے، باپ بیٹے کا پیار کیا ہوتا ہے، ماں بیٹی کا پیار کیا ہوتا ہے، خاندان کا پیار کیا ہوتا ہے، چچا بھتیجے کا انداز کیا ہوتا ہے، سب کربلا سے ملا ہے۔ اگر حسینی ہو تو سب بھول کر کے یہ یاد رکھو کہ بھائی بہن سے پیار کرنا ہے، ماں باپ کا احترام کرنا ہے، اور جو سب سکھائے وہ مدرسہ ہے، ہمیں مدرسے کے لیے سب کچھ قربان کرنا ہے۔ اگر اپنے پراپرٹی دینی پڑے تو مدرسے کو دے دو، اگر جیب خرچ دینا پڑے تو مدرسے کو دے دے۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے گھر میں کھانے کی ایک روٹی ہے، کھانے کی صرف ایک روٹی ہے اور کچھ نہیں ہے، تو آدھی روٹی توڑ کر کے مدرسے کو دے دو، اور آدھی روٹی آپ کھاؤ، انشاءاللہ مدرسے کی برکت سے اللہ آپ کے گھر کو ماشاءاللہ۔ اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کرو، مدرسے بناؤ۔ یہ مدرسہ اس طرح سے ہے، کیا گھر بھی لوگوں کے ایسے ہی ہوتے ہیں؟ گھر بھی لوگوں کے ایسے ہوتے ہیں؟ آج لوگ سمجھتے ہیں مدرسہ ایک کہانی ہاؤس ہے جہاں بکریاں بند ہوتی ہیں، سان آ کے قید ہو جاتے ہیں۔ خدا را مدرسوں میں تمہارے جگر کے ٹکڑے آتے ہیں، تمہارے نورے نظر آتے ہیں۔ تم مدرسوں میں اتنا اعلیٰ انتظام کر دو کہ تمہارے بچے اسکول کی طرف نگاہیں نہ اٹھائیں، ان کی للچائی نظریں ادھر نہ دیکھیں۔ جب وہ سو کے اٹھے نا تو تمہارے کہنے سے پہلے کہیں ابا مجھے مدرسہ جانا ہے، امی مجھے مدرسہ جانا ہے، مدرسے میں مجھے بیٹھنے کا انداز اچھا ہے، بیٹھنے کا طریقہ اچھا ہے، مدرسے میں بیٹھنے کے لیے انتظام اچھا ہے، مدرسے میں ہمیں ادب سکھایا جاتا ہے، مدرسے میں طریقے بتائے جاتے ہیں۔ آپ ایسے مدرسے کو بناؤ، بہتر بناؤ، جتنی رقم آپ کو ملتی ہے خدا را اس دین کے لیے خرچ کرو، مدرسے کو اچھا بناؤ، اللہ تمہارے گھر کو بتاؤ مدرسہ اچھا بناؤ گے؟ بولو یار، کوئی نہیں بولے۔ بس ایک آدمی سے مدرسہ نہیں بنے گا، ایک آدمی بھی کبھی بنا دیتا ہے، مگر پھر بعد میں ہمارے مسلمان اتنے غیرت مند ہیں نا کہ شراب بنانا کوئی بنا دے اس سے جھگڑا ہو جائے
تو یہ نہیں کہیں گے اب میں اس میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ فلاں کا ہے۔ لیکن اگر کوئی مدرسہ مسجد بنا دے اور اس سے جھگڑا ہو جائے تو کہیں گے میں ترم خواہ ہوں اب میں اس میں نہیں جاؤں گا۔ یہ مسلمانوں کی غیرت ہے، جہاں غیرت دکھانے کی وہاں نہیں دکھاتے، اور جہاں بے غیرت ہونا تھا وہاں یہ تو سب مل کر کے کسی کا 1 روپیہ لگے کسی کا 1000 روپیہ بھی لگے مگر لگے سب کا، سب لوگ مل کر کے مدرسے کو بہتر سے بہتر بناؤ۔ آپ کے بچے بیٹھیں گے تو بچے آپ کے زمین پر بورا لے کے نہ گھر سے بورا بڑھا کے نہ، بلکہ مدرسے میں بچوں کے بیٹھنے کے لیے بہتر سے بہتر انتظام کر دو، تاکہ آپ خود آ کے دیکھو تو آپ کو لگے میرا بیٹا مدرسے میں بڑے شان سے کرسی اور میز کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھا تھا، میرا بچہ قالین پہ بیٹھا تھا، میرا بچہ بڑی عزت کی جگہ بیٹھا تھا۔ اپنے بچوں کو آپ عزت دو گے تو آپ کو معاشرہ عزت دے گا۔ میں سمجھ گیا ہوں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ مدرسے پہ توجہ دیں گے، اور آپ اگر مدرسے پہ توجہ دیں گے تو مدرسہ وہ بابرکت جگہ ہے کہ اس کی برکتیں مدرسے کی 4 دیواری میں نہیں ہوں گی، آپ کے بچوں کے مستقبل میں ہوں گی، آپ کے گھر میں ہوں گی، آپ کے خاندان میں ہوں گی، آپ کے رشتہ داروں میں ہوں گے، اور آپ کی پوری زندگی میں اس کی برکت نظر آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی